فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه قسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه. اور سورہ حشر کی آیت میں تو یہ فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام کی عظمت کو یوں بیان کیا، وہ عظمت کما ہیا، جیسے کہ وہ فی الواقع ہے، اور جس کا کہ گویا کہ پورا ادراک ہمارے لیے اپنی بہت سی محدودیتوں کی وجہ سے ممکن نہیں ہے۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ الزخرف، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ تعارف قرآن کے ضمن میں سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ قرآن مجید کے بارے میں ہمارا اجمالی عقیدہ کیا ہے۔ یہ 3 جملوں پر مشتمل ہو سکتا ہے۔ ہمارے نزدیک قرآن اللہ کا کلام ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور تیسرے یہ کہ یہ مکمل محفوظ شکل میں موجود ہے بنوعاً، اس میں نہ کوئی تحریف ہوئی ہے نہ کوئی تبدیلی۔ My good deeds are very few, they're ہن اسی like a small pebble قرآن مجید دے بارے چ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے ارشادات پڑھاں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید دی کی شان بیان کیتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، اے انسانوں تسی اپنے واسطے خواہ کوئی بھی پیمانہ اپنا ایجاد کر لو کہ ساڈے تو چنگا کیڑا ہے، لیکن اچھی طرح جان لو تہاڈے چو بہتر ساریاں تو وہی انسان ہے جڑا قرآن مجید دا علم حاصل کرے اور انہوں اگے سکھائے۔ رمضان میں دورہ کرتے ایک دوسرے کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ دورہ کرتے تھے، اور جتنا قرآن نازل ہو جاتا تھا گویا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کی بھی سپرویژن اس پر آ جایا کرتی تھی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا قرآن نازل ہو گیا، اور ہم نے نہیں بنایا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے مگر با مقصد باجل مسمى، اور ایک معینہ مدت تک کے لیے۔ الذین کفروا، تو وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، اما انذروا معرضون، وہ اس سے جو انہیں خبردار کیا جا رہا ہے اس سے اعراض کر رہے ہیں۔
آپ سے پوچھتے ہیں چاندوں کے بارے میں، ہلالوں کے بارے میں، یعنی ہلال کریسنٹ، چاند کا گھٹنا اور بڑھنا، تو ہلال کی جمع اہلہ، یعنی یہ چاند کا جو بار بار ہلال بنتا ہے اور پھر وہ پورا چاند ہو جاتا ہے، پھر ہلال بنتا ہے، پھر پورا چاند ہوتا ہے، اسے کہا گیا اہلہ۔ ہلالوں اس کے پس منظر میں ایک سوال بھی تھا کہ جو یہود نے سجھایا تھا قریش مکہ کو، یا میں یہ بتاؤ، اپنے نبی سے پوچھ کر یہ بتاؤ، یہ امتحاناً ایک سوال تھا کہ بنی اسرائیل تو شام میں آباد تھے، فلسطین کے علاقے میں، کنعان میں، یہ وہاں کیسے پہنچ گئے مصر میں؟ کن حالات میں پہنچے؟ کیا سبب ہوا؟ تو اصل میں اس سوال کا بھی تفصیلی جواب ہے یہ سورہ یوسف۔ محبت اندے رسول دی محبت تے اندی راہ جہاد دی محبت تے ایک طرف اے رشتے تے اے چیزاں انسان دے مال و اسباب دنیاوی اے ہن اندے وچ انسان دی آزمائش اتھائی ہے ساری۔ میں سمجھو کہ قرآن دا اصل مقصد اے ہے کہ سوچو کہ تاری دنیا چ آزمائش تھیندی پئی ہے، ایک پاسے اے چیزاں بھی ہیں تے ایک پاسے تاری آزمائش ہے، تے جنت ملسی جے اللہ نال محبت ہے تے اندے رسول تے اندے دین دی سربلندی واسطے اگر خدمت اور محبت ہے کہ اگر او پلڑا بھاری تھی گیا تو قیامت والے دہاڑے تواڈا پلڑا ہوندا۔ خدایا شہر بتہا دیکھ لوں، ماہ رمضان میں خدایا شہر بتہا دیکھ لوں، کاتب تقدیر لکھ دے اس برس حج کا قائم کر دی، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ آپ پہلی سورت کے ساتھ سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، قل اعوذ برب الناس، مالک یوم الدین، ملک الناس، ایاک نعبد و ایاک نستعین، الہ الناس۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہاں اس کے برعکس ہے، ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، بات تو ایک ہی ہے، ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت دے، ہمیں شیطان سے پروٹیکشن عطا کر دے، بات ایک ہی ہے، مضمون بالکل وہی سورہ فاتحہ کا۔ اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اس وحشت کو مانوس میرے لیے بنا دے، لیکن مانوس بنے گی قرآن کے ذریعے سے۔ وارحمنی بالقرآن العظیم، اور مجھ پر رحم فرمائیو اس قرآن عظیم کی بدولت۔ واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اور اس دنیا میں پروردگار اس قرآن کو میرے لیے امام بنا دے، میں اس کی پیروی کروں۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت، اے اللہ مجھے یاد کرا دے اس میں سے جو میں بھول جاؤں۔ وعلمنی منہ ما جہلت، اور جس چیز کو میں اس میں سے جانتا نہیں ہوں، اور ہم تو سب سے جاہل ہیں، کتنے فیصد لوگ ہیں جو جانتے ہیں قرآن میں ہے کیا، لیکن بہرحال دعا مانگیے کہ اللہ تعالیٰ ہمت دے، آپ قرآن سیکھیں، قرآن سیکھنے کے لیے عربی سیکھیں۔ علمنی منہ ما جہلت، لیکن یہ بھی اگر آپ کا اپنا ارادہ نہیں ہے کہ سیکھنا ہے تو اللہ تعالیٰ زبردستی تو آپ کے دل میں آ کے قرآن کا علم ہی ڈال دے گا۔ قرآن کا علم تو بڑی قیمتی شے ہے، دنیا کا کوئی فن ہو، کوئی معمولی سا کوئی فن ہے، وہ بھی سیکھنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ جیسا کہ حضرت علی نے فرمایا، بڑے اونچے اشعار ہیں، یغوث البحر من طلب اللعالی، جو شخص بھی موتیوں کا طلبگار ہوتا ہے اسے سمندر میں غوطہ زنی کرنی پڑتی ہے۔ ومن طلب العلا سہر اللیالی، جو کسی بلند مقام تک پہنچنا چاہتا ہے زندگی میں وہ راتوں کو جاگتا ہے، محنت کرتا ہے، پڑھتا ہے، جو بھی مشقت کرتا ہے۔ ومن طلب العلا من غیر قد، اور جو کوئی بلندی کا طلبگار بن جائے بغیر کوشش کے، اضاع العمر فی طلب المحالی، پھر وہ اپنی عمر ضائع کر بیٹھتا ہے ایک محال چیز کی طلب میں، وہ تو ہونے والی بات نہیں ہے، یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے کہ محنت کرو۔ یہ دعا مانگتے ہوئے علمنی منہ ما جہلت، تو اپنا ارادہ کریں پختگی کے ساتھ۔ فرمایا وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ، اور مجھے اے اللہ ہمت دے، نصیب فرمائیے کہ میں اس کو پڑھتا رہا کروں، آنا اللیل و آنا النہار، رات کے اوقات میں بھی اور دن کے اوقات میں بھی۔ وَجْعَلْهُ لِي حُجَّةٌ یا رب العالمین، اور اے تمام جہانوں کے پروردگار اس قرآن کو میرے حق میں دلیل بنا، میرے حق میں گواہ بنا، یعنی میرے خلاف نہ کر دیجو، اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے القرآن حجت لک او علیک،
یہ قرآن یا تو دلیل ہے اور گواہ ہے تمہارے حق میں اور یا تمہارے خلاف. اگر قرآن کو پڑھو گے جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، سمجھو گے جیسے سمجھنے کا حق ہے، عمل کرو گے جیسے عمل کرنے کا حق ہے، اور اس کو دنیا تک پہنچاؤ گے جیسے کہ پہنچانے کا حق ہے، تو یہی قرآن تمہارا شافع بن کر کھڑا ہوگا، یہی تمہارے حق میں گواہی دے گا. اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں اگر وہی ہم کرتے رہیں گے تو یہی قرآن سب سے بڑا ہمارے خلاف جو ہے استغاثہ لے کر آئے گا کہ اللہ یہ بدبخت کہتا تھا کہ یہ میں تیری کتاب ہوں، مجھے پڑھتا نہیں تھا، مانتا تھا میں تیرا کلام ہوں، سمجھتا نہیں تھا، یا سمجھتا بھی تھا عمل نہیں کرتا تھا. یہ سب سے بڑی دلیل ہمارے خلاف. القرآن حجت لک علیک. ماہ رمضان میں خدایا شہر بطحا دیکھ لوں، ماہ رمضان میں خدایا شہر بطحا دیکھ لوں. تیرا گھر میں دیکھ لوں گا، تیرا گھر میں دیکھ لوں، اور ان کا روزہ دیکھ لوں. ماہ رمضان میں خدایا شہر بطحا دیکھ لوں، ماہ رمضان میں خدایا شہر بطحا دیکھ لوں، ماہ رمضان میں خدایا شہر بطحا دیکھ لوں، ماہ رمضان میں خدایا شہر بطحا